میاں اور بیوی میں عام طور پہ جو خلیج ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے بڑھتی ہے جو وہ ایک دوسرے سے نہیں کہتے. رائٹ, نیکسٹ کویسچن جو ہے یہ واٹس ایپ پہ کویسچن آیا ہے اور نام آپ نے نہیں لیا. میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی اگر آپ اپنے نام اور شہر کا نام اگر آپ بھیج دیا کریں تو زیادہ سہولت ہو جاتی ہے, لیکن شاید جو حساسیت ہے آپ کے سوال کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اجتناب کیا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. کویسچن آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہو, بے وفائی کر رہا ہو, یعنی کہیں اس نے کوئی اور تعلق بنایا ہوا ہے اور آپ کی اولاد بھی ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو بدقسمت بات یہ ہے کہ اگر یہ بات آپ کو مجھ سے پوچھنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو پیکج دیا گیا تھا زندگی کا, ہم اس پیکج سے بہت دور ہیں. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں اور I'm very proud of it. اس سے پہلے کہ پھر شروع ہو جائیں میرے کچھ محبت کرنے والے جو میرے کامنٹس پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی باتیں نہ کیا کریں, لوک آئی ایم گوئنگ ٹو, اس لیے کہ میں اسلام کو نمازوں کا مجموعہ نہیں سمجھتا, روزوں کا مجموعہ نہیں سمجھتا. جب ہم یہ کہتے ہیں یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر یہ ہے, اس میں سولوشنز ہیں کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو اسلام ہے وہ بنیادی طور پہ بس اتنا ہی ہے کہ عیدیں ہیں, نمازیں پڑھ لیں اور تو اب ظاہر سی بات ہے اس طرح سے ہمیں مسئلے تو ہوں گے, لیکن اب پہلے ایک مشکل میں برا ہوتا ہے وہ انسان جو کسی کی مشکل پہ, اور وہ پرٹیکولرلی اس وقت جب اپنی مشکل وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے تو وہ آگے سے تانا زنی شروع کر دے. تو میں وہ اس میں تو میں نہیں جاؤں گا, بٹ what I will say is کہ دیکھیں, میاں اور بیوی میں عام طور پہ جو خلیج ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے بڑھتی ہے جو وہ ایک دوسرے سے نہیں کہتے. جو کہہ دیتے ہیں ان پہ جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, ایک سلوشن بہرحال نکل آتا ہے. کہہ جوتی ہیں باتیں باہر جو آ گئی ہیں. تو جب تک یہ بات آپ خود تک رکھیں گی, آپ بات نہیں کریں گی, تب تک تو یہ مسئلہ رہے گا. اینڈ اف یو تھنک ایون فار اے سیکنڈ, اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں اگر اس پہ چپ کر جاؤں اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, یہ مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ہاں, مشکل ضرور ہوگی جب آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں گی کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یس, دیر ول بی ریزسٹنس. کوئی انسان جو ہے وہ اتنی جلدی ایک دم سے بات نہیں مان جایا کرتا. سو آف کورس یو ہیو ٹو بی ریڈی اینڈ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ آپ کو ریزسٹنس بڑی ملے گی اس میں. لیکن ریزسٹنس ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بات کریں ہی نہ. ایونچولی آپ کو اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی ہوگی. اینڈ اف یو تھنک کہ آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان معاملہ طے پا جاتا ہے, دیٹ از آل ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں طے پاتا تو پھر آپ کو اپنی فیملی کو انگیج کرنا پڑے گا, انوالو کرنا پڑے گا, اینڈ دین دے ول ہیو ٹو ہیلپ یو آؤٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ہسبینڈ کو آپ پبلکلی امبیرس کریں, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ کنورسیشن, ٹاکنگ از دا فرسٹ پوائنٹ. ایکسٹریم پہ ایک دم سے انسان اگر چلا جائے کہ میں یعنی کہ خدا نخواستہ آپ کو مشورہ دوں کہ نہیں آپ کچھ ایسا قدم اٹھا لیں جس سے یہ مجموعی طور پہ رشتہ ہی, مجموعی طور پہ جو انٹرپرائز ہے وہی خطرے میں پڑ جائے, تو یہ تو میں بالکل نہیں کروں گا. بات شروع کریں اور اس ایکسپیکٹیشن سے کریں کہ یہ بڑی مشکل کنورسیشن ہوگی, بٹ یو ہیو ٹو. کوئی اس کا اور رستہ نہیں ہے. ٹاک ٹو دا مین, get your family involved if the first step doesn't work. ایونچولی یہی ہوگا کہ جب فیملیز کے لیول پہ بات جائے گی تو انسان کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے. what is the loss there. میں اس سے میری بیوی, میرا بچہ, میں ایک دوری ہمیں پڑ سکتی ہے for a relationship جو کہ حقیقی ہے ہی نہیں. سو میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا, باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. That is all I can say to it.